السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اور چلیں ٹھیک ہے، آج اتنا ہمارا کام رہ گیا، اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ کرنے والا ہے ہمارا۔ ہاں جی، تو صفحہ نمبر 35 پہ آ جائیں۔ یہاں پہ تفہیم: ٹیپو سلطان ایک نڈر، مجاہد اور بہترین صوبہ سالار تھے۔ ان کے والد حیدر علی ریاست میسور کے حکمران تھے۔ تو مطلب ٹیپو سلطان کے بارے میں ایک پیراگراف دیا گیا جس میں اس کی اچھائیاں بیان کی ہیں، کس طریقے سے دشمن کو شکست دیتے تھے، ان کا مقابلہ کرتے تھے، اس کے بارے میں ساری باتیں موجود ہیں۔ اور آگے دیکھیں گے کہ صفحہ نمبر جو ہے 36 وہاں پہ دیا گیا ہے، سوالات کے جوابات لکھیں۔ ٹیپو سلطان کے والد کا کیا نام تھا اور کس ریاست کے حکمران تھے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو پیچھے سے اس کے جوابات، اس پیراگراف میں سے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، نیچے انہوں نے MCQ دیے ہوئے ہیں کہ عبارت کے مطابق درست جواب کے دائرے لگائیں۔ ٹیپو سلطان نے اپنی ریاست کے ہر علاقے میں تعمیر کرائی، سرائے، بیٹھک، مسجد یا سڑک۔ تو یہ جتنے بھی MCQ موجود ہیں، ان سب MCQ کے جو آنسر ہیں نا، وہ اس پیراگراف میں سے آپ کو مل جائیں گے بچوں۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پریشان بالکل نہیں ہونا۔ آگے دیکھیے، میں صفحہ نمبر 37 پہ کبھی سوچا ہے کیا؟ اگر آپ کو اسکول کا یونیفارم ڈیزائن کرنے کا موقع ملے تو آپ کس طرح کا یونیفارم بنانا چاہیں گے؟ اس کا کیا رنگ ہوگا؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو نیچے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، آپ نے ڈیزائن کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ بنی ہوئی ہے پکچر، یہاں پہ آپ نے یونیفارم کو ڈیزائن کرنا ہے، بنانا ہے کہ آپ کو جیسا آپ کو پسند ہو نا، آپ نے ویسا کلر کر کے اس کو ڈیزائن کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے اچھے بچوں نے۔ آگے دیکھیے پیج نمبر 38 یہ پکچر بنائی ہوئی ہے، آگے لکھا ہے اگر کچھ ایسا ہو۔ اپنے تصور کی مدد سے بتائیں کہ اگر آپ کو ٹائم مشین کے ذریعے سے کہیں جانے کا موقع ملے تو آپ کس زمانے میں جانا پسند کریں گے؟ آپ وہاں کیا کیا دیکھیں گے؟ آپ وہاں کیا کیا کریں گے؟ آپ وہیں رہنا پسند کریں گے یا حال میں واپس آنا پسند کریں گے اور کیوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ٹائم مشین ہے، اس کے ذریعے سے بتانا ہے آپ نے کہ آپ کون سے زمانے میں جانا پسند کریں گے، وہاں پہ رہیں گے یا واپس موجودہ زمانے میں آنا پسند کریں گے۔ ہاں، تو پیج نمبر 38 پہ جو ٹائم مشین کے بارے میں پوچھا گیا اس کا آنسر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، 39 والے پیج پہ آنسر۔ ٹھیک ہے، لکھیں اگر مجھے ٹائم مشین کے ذریعے کہیں جانے کا موقع ملے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کہاں جانا پسند کریں گے، وہاں کیا کریں گے، کیا کچھ دیکھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ اسی زمانے میں رہنا پسند کریں گے یا واپس موجودہ زمانے میں آنا پسند کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ نے ساتھ لکھنی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 40 پہ آ جائیں۔ وہ کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اپنے تصور کی مدد سے بتائیں کہ اگر آپ کو کسی تفریحی پارک بنانے کا موقع ملے تو آپ کس طرح کا پارک بنانا پسند کریں گے، اس کا کیا نام رکھیں گے، اس میں کس کس طرح کے جھولے ہوں گے، اس میں کھانے پینے کی کون کون سی دکانیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ پکچرز آپ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اسی کے مطابق آپ نے اپنے تصور میں، ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ میں ایک بنانا ہے، ایک امیج بنانا ہے کہ میں کس طریقے سے ایک پارک بناؤں گا، اس کا نام کیا رکھوں گا۔ تو صفحہ نمبر 41 جو ہے اس پہ آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے کہ اگر مجھے پارک بنانے کا موقع ملے تو پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ میں کیسا پارک بناؤں گا، اس میں کیسے کیسے جانور رکھوں گا، کون کون سی دکانیں ہوں گی اور کیا کیا چیزیں وہاں پہ میسر ہوں گی۔ ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پیج نمبر 42 پہ آ جائیے۔ وہ کون ہے؟ آپ کا بہترین دوست کون ہے اور کیوں؟ دیے گئے خاکے کی مدد سے اپنے دوست کے بارے میں چند جملے لکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ خاکہ دیا گیا ہے، جہاں پہ آپ نے اپنے دوست کی تصویر بھی لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے آ جائیے لاسٹ والے پیج پہ، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، میرا بہترین دوست، آپ نے اپنے دوست کے بارے میں یہاں پہ ساری اس کی خوبیاں لکھ دینی، اس کی اچھائیاں لکھ دینی، آپ کا دوست کیسا ہے، وہ دوسروں کی مدد کیسے کرتا ہے، سب کے ساتھ کیسے رہتا ہے، جماعت میں پڑھائی کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے دوست کے بارے میں آپ نے یہاں پہ سب کچھ لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔